مفتی رحیم داد صاحب کے ویڈیو دیکھنے کے لیے مفتی رحیم داد صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ 1 نمبر آیات، پہلا پارہ اور پہلا رکوع۔ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری بڑی سورت ہے۔ اور الف لام میم اس کی پہلی آیات ہے۔ قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں ایسے الفاظ کثرت سے آتے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را۔ اس کو عربی زبان میں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قطع کا معنی ہے الگ الگ۔ یہ حروف اکٹھے لکھے جاتے ہیں، مگر جب اس کا تلفظ ہوتا ہے، پرونسیشن ہوتی ہے، تو وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ الف لام میم اکٹھا لکھا گیا ہے، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو الف کو جدا، لام کو الگ، میم کو الگ۔ الف لام میم۔ اگر یہی حرف قرآن پاک میں دوسری جگہ استعمال ہو جائے تو اس کو ہم الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسے علم تر کیفا، وہاں اس کو ہم علم پڑھتے ہیں، اس کو مرکب پڑھتے ہیں، اکٹھے ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں اس طرح نہیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پڑھتے ہیں الف لام میم، جس طرح حروف تہجی ہوتی ہے الفابیٹ، الف با تا سا، جس طرح مفردات پڑھتے ہیں اس طرح یہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے جب طالب علم نورانی قاعدہ یا کوئی دوسرا قاعدہ پڑھتا ہے، اس میں باقاعدہ اس کا ایک چیپٹر ہے اور ایک تختی ہے، وہاں بھی لکھا ہوا تھا حروف مقطعات۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوئے، کبھی ایک ایک حرف، کبھی دو دو حرف، کبھی تین تین حرف، کبھی 4 حرف، کبھی 5 حرف۔ یہ قرآن پاک میں مختلف جگہ، تقریباً یہ 29 صورتوں کے شروع میں یہ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد 78 بنتی ہے، الفاظ کی تعداد، اور تکرار اگر نکال لیا جائے تو 14 بنتے ہیں، تو 14 حروف ہیں۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کبھی قاف صاد، قاف قرآن میں استعمال ہوا ہے، صاد ایک صورت کے شروع میں آیا ہے، ایک شروع میں ہے نون والقلم وما یسطرون۔ ابھی نون کا کیا مطلب ہے؟ ان حروف کا، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بیان ہوگی، اور اس کو غور سے سننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ ہمارے دین اور اسلام میں باقاعدہ اس کے بارے میں ایک بحث ہے کہ یہ کیا چیز ہے، حروف مقطعات ہے کیا، اس کا معنی معلوم ہے یا نہیں ہے، اور اگر معنی معلوم ہے تو اس کے معنی کیا ہے۔ اگر معنی معلوم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے حروف کیوں نازل کیے ہیں کہ
اس کے معنی معلوم نہیں ہے تو پھر کس مقصد کے لیے اس کو اتارا گیا ہے؟ اور اگر معلوم ہے تو اس کے کیا معنی ہے اور کس کس کو معلوم ہے؟ اور اگر ایسے حروف لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا تھا اور اس میں کون کون سی حکمتیں ہیں کہ ایسے حروف کو قرآن پاک میں نازل کیا ہے، تو اس کی تقریباً 5 مختلف صورتیں، کبھی ایک ایک حرف استعمال ہوتا ہے، قاف، صاد، نون، یہ مختلف صورتوں میں ہیں، کبھی 2 استعمال ہوتے ہیں، طٰہٰ، 2 لفظ استعمال، طٰ اور ہا، اور اسی طرح طاسین، اور کبھی ثلاثی ہوتے ہیں 3 حروف، الف لام میم، الف لام را، طاسین میم، اور کبھی رباعی 4 حرفی استعمال ہوتا ہے، الف لام میم صاد، الف لام میم را، کبھی 5 حروف خماسی اس کو کہتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں، اور کبھی ہاں میم عین سین قاف، ایک سورت کے شروع میں اس طرح ہے۔ بہرحال ان حروف کے بارے میں چند عقیدے اور چند مسائل یہ یاد رکھنے ضروری ہے۔ ان حروف کے بارے میں چند عقائد رکھنا بحیثیت مسلمان ضروری ہے، یا بحیثیت مترجم آپ ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان حروف کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ ان حروف پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، صرف اس ایک حرف پر، حروف مقطعات پر باقاعدہ بڑی بڑی جلد کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ قرآن کے اعجاز میں عجیب ایک اضافہ ہے۔ ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ ان حروف کا حقیقی معنی اور یقینی معنی اور قطعی معنی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یقینی اور قطعی معنی صرف اللہ تا معلوم ادا، یہ ایک عقیدہ رکھنا ہے۔ دوسرا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا معنی بتایا تھا، لیکن اس کی تبلیغ ممنوع تھی، دوسرے کو سکھانا اور پہنچانا یہ منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ احادیث کے ذخیرے میں آپ دیکھیں تو ان میں سے 29 حروف میں سے کسی حرف کا معنی بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معنی معلوم تھا، اللہ کو بھی معلوم تھا، لیکن یہ اللہ اور نبی کے درمیان راز و نیاز کی باتیں تھی۔ تو ایک یہ عقیدہ۔ تیسرا یہ عقیدہ کہ یہ الفاظ محمل نہیں ہیں۔ محمل کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معنادار الفاظ، موضوع لفظ، اور ایک ہوتے ہیں محمل جس کا معنی نہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں چائے مائے، چائے کا معنی ہوئے، مائے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ چپل مپل، نو چپل معنی خوشتا دا مپل معنی نہیں تھا، نو دی مپل لفظ تا محمل لفظ ہوئی، اس کو محمل لفظ کہتے ہیں۔ تو قرآن کے یہ جو حروف ہیں یہ محمل نہیں ہیں، اس کے بڑے گہرے معنی ہیں، بڑے عظیم معنی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، حقیقی معنی۔ اس وجہ سے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں الف لام میم، اللہ باخبر ہے اس کے معنی پر، اس کا ہم یہ معنی کرتے ہیں اللہ خپوئیگی پا مراد ددی الفاظو ددی معنی بدا کے ندا ددی معنی ندا۔ سلورم عقیدہ، چوتھا عقیدہ، جن صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں ان صورتوں کے ساتھ اس کے گہرے روابط ہے، دونوں صورتوں سر زبردست تعلق ہے۔ اور پنجم عقیدہ چې دا اهل کتاب او د عربو په نسبت باندې دا ډېر فصیح او بلیغ الفاظ دي، یہ فصیح اور بلیغ الفاظ ہیں۔
اس لیے کہ یہ اگر فصیح اور بلیغ الفاظ نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہود و نصارہ اور مشرکین وہ باقاعدہ طور پر اعتراض کرتے کہ یہ آپ کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ فصیح اور بلیغ د فصاحت اور د بلاغت نہ ڈک کلام اغوی چاہیے کہ دا سے الفاظ استعمالی کی 400 بنے پوئی گی. جیسے شعراء بعض الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمیں ان کی سمجھ نہیں پڑتی. مختلف قوموں میں ایسے الفاظ ہیں اور یہ اس قسم کے الفاظ مختلف زبانوں میں اور مختلف فنون میں استعمال ہوتے ہیں. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اور اس کو عربی میں حروف مقطعات کہتے ہیں, کبھی اس کو مخفف الفاظ کہتے ہیں, اور انگلش میں اس کو ایبریویشن کہتے ہیں مخففات کو. کبھی کبھی ہم اس کو کوڈ ورڈ سے بھی یاد کرتے ہیں. بعض کوڈ ورڈ دا دکانداران خپل میز کے کوڈ ورڈ بھی چاہتا غلط ہوئی یا پوشی نور گاگ پہ نے پوئی گی. مختلف قوموں کی کوڈ ورڈ بھی خفیہ دراز خبریں پر ڈاکٹرانوں کی, دکاندارانوں کی, عواموں کی, خواصوں کی, ہر چاہ کوڈ ورڈ بھی خاص خاص الفاظ بھی باغی بانے ہر ساڑھے ہر انسان نہ پوئے گی, نہیں سمجھتا اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے درمیان کوڈ ورڈز ہے اور یہ مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں. مثلا ریاضی میں حساب جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں میتھمیٹیکل سائمبولز بھی, اور کیمسٹری کیمیا دا یو فن دے پاغی کی فارمولاز بھی فارمولا نو فارمولی نہ پورا اغدوئی او غسیز معلومی کی نو دا شان اللہ رب العزت قرآن پاک کے دا سے الفاظ روستی دی چی دا اللہ تو پیغمبر تا معلوم دی او امتی دا دی دا تعلیم نا او دا تبلیغ نا بظاہر منع کرے دے. اس کے بارے میں دو قسم کی علماء کی رائے ہیں. ایک قسم یہ علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا حقیقی اور قطعی معنی معلوم نہیں ہے, ظنی, تخیلاتی, تصوراتی, تخمینی معنی معلوم ہے. ظنی معنی کولے شي چې دا معنی دا خدا یقینی معنی نه ده, ځکه مفسرین ډېر معناګاړي کړي, صحابه د دې معنی کړي دي, تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں, لیکن وہ معنی یقینی معنی نہیں ہے کہ یہ اس کا معنی ہے, بلکہ وہ تخمینی ایک معنی تصوراتی, اور ایسے انہوں نے ایک معنی بیان کیے ہیں. تو جمہور علماء کا مسلک یہ ہیں, اکثر علماء کا, کہ اس کے معنی بیان نہیں کرو گے. اس وجہ سے آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھائیں اور الف لام میم کے نیچے دیکھیں اللہ جانتا ہے بہتر اس کا معنی, یہ معنی لکھا ہوتا, تو دیکھو آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا کہ قرآن میں ایسے الفاظ بھی ہیں کہ ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگوں نے نہیں سیکھنا ہے, یقینی ترجمہ. باقی ظنی معنی آپ بھی سیکھ سکتے ہیں, وہ میں آپ کو عجیب عجیب اس کے معنی ابھی بتاؤں گا. تو جمہور علماء کہتے ہیں سر اللہ, یہ اللہ کے اسرار اور راز کی باتیں ہیں. اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا لکل کتاب سر وسر اللہ فی القرآن فواتح السور. ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں اس میں راز کی بعض باتیں ہوتی تھی. قرآن میں وہ راز کی چیزیں یہ حروف مقطعات ہے. آپ لوگوں نے تو نام سیکھ لیا نا, کیا ہے حروف مقطعات. آج آپ نورانی قاعدہ دیکھیں اس میں بھی باقاعدہ اس کی تختی ہے. تو اس پر اجمالی ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے, اس کے تفصیل میں جانا اور پھر تفصیل میں ایسی باتیں کرنا کہ جو بالکل نہ قرآن میں ہو, نہ احادیث میں ہو, نہ صحابہ کرام سے ہو, نہ ائمہ دین اور اولیاء نے بیان کی ہو, اور اس کو اس کا معنی سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. تو پھر اس پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ جب اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے مخلوق کو اللہ اور رسول کے سوا, تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ دوسری بحث ہے.
اس کی حکمتیں کیا ہے؟ تو پہلی حکمت اس کی ہے قبح عنان العالم عن التعرض الیہ، علماء کے لیے اس میں ایک امتحان ہے کہ تم بڑے علامہ ہو، بڑے مفسر اور مترجم ہو، اللہ نے بہت کچھ تجھے دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھنا اس چیز کا علم تو نہیں رکھتا، اور اس میں بحث مباحث سے پرہیز کر۔ تو قرآن میں بھی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ یہ لفظ آپ یاد رکھیں قرآن میں، اور آپ کو دینی علوم میں بڑا کام دے گا۔ متشابہات، متشابہات ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ حروف مقطعات یا قرآن و حدیث میں اللہ کی اعضاء کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اسی طرح مختلف، تو اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکم وہ آیتیں جو واضح ہے، مفسرین نے سب نے اس کو بیان کیا ہے، اور متشابہات وہ آیتیں ہیں جس کو بیان نہیں کیا گیا ڈیٹیل سے اور تفصیل سے۔ تو اس وجہ سے اس میں عالم کے لیے امتحان ہے کہ آپ تو عجیب و غریب باتیں بیان کرتے ہو، لیکن یہاں خیال رکھنا ان چیزوں میں تحقیقات زیادہ نہیں کرنی ہے۔ تو ایک اس کا مقصد یہ ہے، اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے غیر عالم کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ترغیب ہے کہ دیکھو بندے، اللہ کی دین میں ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں، اللہ کے قرآن میں ایسی عجیب باتیں ہیں کہ آپ اس کو سیکھ لو کہ اس لفظ کا معنی معلوم ہے، اس کا معلوم نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ساری چیزیں تم معلوم کرو۔ دیکھو اللہ کی دین میں کتنی عجیب و غریب مسائل ہیں اور باتیں ہیں۔ نو دا عام خلقو دا پارا پدی کی حکمت دا دے چې دوی سره د دین شوق پیدا شي چې واه داسې عجیبه خبرې مشته دی چې موږ په هغې نه پوهېږو۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کیا کرتے تھے تو عوام اس کو نہیں سمجھتے تھے، تو ایک دفعہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میں بیان نہیں کرتا ہوں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم بیان کیا کرو تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین میں ایسی بھی بڑی بڑی باتیں جن کو ہم نہیں سمجھتے، یہ بھی ان کے علم میں آئے گا۔ تو بہرحال عوام کے لیے اس میں دین کی ترغیب ہے کہ دین کو سیکھو، کون سی بات سیکھنی ہے، کون سی بات بیان کرنی ہے، کس بات کی تبلیغ کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی ہے، کون سی بات اہم ہے، کون سی بات غیر اہم ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس لفظ میں عوام کے لیے ایک ترغیب ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے اظہار عجز و ضعف مخلوق۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ جو بھی علم حاصل کرو، جہاں بھی پہنچ جاؤ، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ لوگوں کے دست رس میں نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو مخلوق کی کمزوری کو نمایاں کرتے کہ دیکھو کتنی مخلوق ہے۔ ایک آدمی مفسر ہے، اس نے 1000 جلدیں لکھی ہیں قرآن کی، ایک مفسر نے 2000 جلدیں لکھی ہیں قرآن کی، لیکن جب پہلا لفظ قرآن کا کہتا ہے عظیم سورہ الف لام میم، تو سب سے پہلے اعتراف کرتا ہے اے اللہ میں نہیں جانتا۔ کتنا علامہ ہے کہتے میں نہیں جانتا۔ تو اشارہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور من تواضع للہ رفع اللہ، جو انسان سب سے پہلے عاجزی کرتا ہے، الف لام میم میں کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا، اور پھر جب ذالک الکتاب سے شروع ہو جاتا ہے تو وہ علم کی ٹاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہوتا ہے، تو جب عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو علم عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی سیڑھی سیکھنے کی جس فیلڈ میں بھی ہو وہ عاجزی ہے، کسی کے سامنے بیٹھنا اور اس کے سامنے زانو تلمس، چوکڑیاں مار کے اور پاؤں کو مطلب جھکا کے اور اس کو مروڑ کے اس کے سامنے بیٹھنا اور اس سے علم حاصل کرنا، کیونکہ قرآن میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم سب لوگوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے
لتحدی الکفار و اعجاز القرآن، اس میں قرآن کا ایک معجزہ ہے اور کفار کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کیسے چیلنج ہے؟ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ اسی الف با تا اور اس کی آوازوں سے بنی ہوئی ہیں، انہی آوازوں سے بنی ہوئی ہے۔ آپ اگر اے بھی کہیں گے اس میں الف ہے، اے، بی با اور یا، سی سین اور یا، سارے اسی حروف سے بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی زبانیں، چاہے ہندی ہو چاہے انگریزی ہو، جو سمر جبی دی اگر ټول هم د دې آوازونو نه جوړ شوي دا د قرآن چې کوم حروف دی الف با تا سا جیم۔ پھر بعض زبانیں ایسے ہیں کہ وہ جو بنی ہیں تو وہ دنیا کی چیزوں میں سے دیکھ کر ان کی شکلیں بنائی گئی، جیسے عبرانی، عربی، اور بعض جو ہے وہ صرف آواز ہیں جیسے انگریزی اور ہندی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف آواز ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیلنج دیتے ہیں کہ اے میرے بندو دیکھو، دنیا کی تمام زبانیں انہی حروف سے بنی ہوئی ہیں، عربی بھی انہی سے بنی ہوئی ہے، الف لام میم بھی اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو اگر تم لوگ اتنے تکڑے ہو اور مقابلہ کر سکتے ہو تو چلو مقابلہ کرو الف لام میم کا کیا معنی ہے۔ سارے کفار اس سے عاجز ہو گئے، جو اشعار کہتے تھے، جو فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ مینار پر کھڑے تھے، فصاحت اور بلاغت کے اور پشاعرے کی اسمانونو ته رسېدل دا وی علم، بس الف لام میم چې وشو دا بیان را لې ټول غلي کېناسته چې دا به څه مطلب وي۔ نو کافرانو دپاره یو چیلنج دی۔ اور پانچویں حکمت اس میں یہ ہے کہ کفار کے متوجہ کرنے کے لیے یہ الفاظ اللہ نے نازل کیے۔ کفار بہت شور شرابہ کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے، اللہ کا دین سکھاتے تھے، تو وقالوا لا تسمعوا هذا القرآن، وہ کہتے تھے یہ قرآن اور یہ دین کی باتیں نہ سیکھو۔ شور شغب، کبھی تاڑیاں مارتے تھے، کبھی سیٹیاں مارتے تھے، اور قرآن کو نہیں سننے تھے اور دعوت کو نہیں سننے دیتے تھے۔ تو جب دعوت میں ایسی عجیب بات آ جائے تو انسان سننے پر مجبور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام باتیں کرتے تھے، جنت کی، دوزخ کی اور دین کی، تو وہ نہیں سنتے تھے۔ جب کہتے تھے الف لام میم، ایک دم وہ سننے لگتے تھے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، کون سی بات ہے؟ تو مطلب یہ کہ بیان میں کچھ ایسی نوادرات اور عجیب باتیں بھی کرنی چاہیے جو لوگوں کے اٹریکشن اور توجہ کا سبب بنے۔ اس کے لیے آپ عام باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو دعوت کا اسلوب ہمیں بتا رہا ہے کہ جب کوئی سننا نہیں چاہتا تو آپ اس کے سامنے عجیب و غریب باتیں رکھو تو وہ سننے لگے گا، پھر اس کے سامنے دعوت رکھو۔ جیسے ہمارے علماء کا بھی یہی اسلوب ہے۔ مولانا تاج جمیل صاحب مدظل فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا ہوں تو وہ آدمی کہتے ہیں مولوی سے ملاقات، تو جب میں وہاں گیا اندر تو اس کے پاس گھوڑے تھے، کتے تھے، تو میں نے اس کو کتوں کی عجیب عجیب قسموں کے نام بتائے، گھوڑوں کے بتائے، تو وہ میرے نزدیک ہو گیا کہ یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے، بڑی معلومات رکھتا ہے۔ پھر میں نے اس کو دعوت کی شکل دی کہ دیکھو اللہ نے ایسی عجیب عجیب چیزیں بنائی ہیں۔ تو بعض وقت عجیب و غریب چیزیں تو کفار کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہوتے الف لام میم، وہ متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور چھٹی حکمت یہ ہے کہ تعلیم اور تعلم کے طریقہ کار اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تعلیم، جب کسی چیز کو سیکھنا اور سکھانا ہو تو اس کے لیے آپ ابتدائی سٹیج سے کام لیں۔ چکل تا چاہتا سخیں یازدکے دبلنا یخے نو ابتدائی قدم بخدے، الف بے تین بشروں کے ڈائریکٹ بجکم دے حفظ علم دی سزونو تا مزہ۔ تعلیم و تعلم کا طریقہ ہے کہ پہلے مفردات سیکھو، سنگولر مفردات یاد کا، بے لگے پس مرکبات دو دو ٹکی ہو جائے کا، درے درے ہو جائے کا، بے ترجمہ بے تفسیر بے دا کرنا شروع کا۔ تو تعلیم کا طریقہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ ساتویں حکمت اس میں یہ ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ دیکھو جو آدمی قرآن کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا سب کو ثواب ملتا ہے۔ الف لام میم میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ الف لام میم، عالم بھی اس کا معنی نہیں جانتا، عام بھی اس کا معنی نہیں جانتا، اس کے باوجود دونوں کو ثواب ملتا ہے، چاہے معنی تمہیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، پھر بھی آپ کو ثواب قرآن پہ ملے گا۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل نے خواب میں بھی دیکھا تھا، اللہ سے ملاقات کی تھی کہ اللہ تو سب سے زیادہ کس چیز پہ راضی ہوتا ہے؟ کہا بندے میں قرآن پہ بہت راضی ہوتا ہوں۔
پھر فوراً پوچھا اے اللہ جو سمجھ کے پڑھے یا نہ سمجھ، یعرف او لم یعرف، یعلم او لم یعلم، سمجھے یا نہ سمجھے، کہا اس میں فرق نہیں کرتا، جو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا پر میرے قرآن سے پیار کرتا ہے مجھے محبوب ہے۔ تو ایک غرض اس میں یہ ہے کہ چاہے قرآن کا معنی تمہیں معلوم نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، بس تلاوت کرتے جاتا ہو، تلاوت کرتے جاؤ، کیونکہ ایک حکمت قرآن کی یہ ہے اور انبیاء کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ باقاعدہ تلاوت کریں گے قرآن کی، تو یہ ایک مقصد بھی ہے۔ 8ویں حکمت اس میں یہ ہے کہ فصیح اور بلیغ کلام کی علامت یہ ہے کہ اس میں سیکرٹ اور اس طرح کے کوڈ ورڈ کے الفاظ ہوں گے، اور اگر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل نہیں کرتا تو پچھلی کتابوں میں ایسے الفاظ تھے، پھر یہود اور نصارہ اعتراض کرتے کہ یہ قرآن تو اس طرح کی کتاب نہیں ہے جو ہمارے پاس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نہج پر نازل کی۔ 9ویں حکمت اس میں یہ ہے کہ اس میں تعلیم کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو سیکھنے لگ جاؤ، کون سے باتیں سیکھنے کی ہیں کون سے نہیں سیکھنے کی ہیں، یہ بڑی اہمیت والی بات ہے۔ اور 10ویں حکمت اس میں یہ ہے کہ تفسیر اور تعلیم کے لیے تلمذ شاگردی ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیں یہی حرف ہے سورہ الف، سورہ فیل میں، اس میں علیحدہ طریقے سے پڑھو گے، یہاں علیحدہ طریقے سے پڑھو گے، کہاں کس طرح پڑھو گے تو آپ کو کیا معلوم؟ تو اس وجہ سے استاد سے سیکھنا ہے کہ اس حرف کو ایسے پڑھنا ہے، اس حرف کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو علم پڑھنا ہے، اس کو الف لام میم الگ الگ پڑھنا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ بغیر استاد کے ہی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ایک علماء کا آپ کو قول بیان ہو گیا کہ جو علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی صرف اللہ اور رسول کو معلوم ہے، اور پھر انہوں نے یہ حکمتیں بتائی ہیں کہ ان حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حروف نازل کیے ہیں۔ ابھی دوسری علماء کرام کی جو رائے ہیں کہ اس کا معنی معلوم ہے، لیکن جو راسخین فی العلم ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انبیاء، اولیاء، صوفیاء، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائے ہوئے ہیں، والراسخون فی العلم، ان کو بھی یہ معلوم ہے۔ یا ہماری رائے یہ ہے کہ جو ظنی معنی ہے، یقینی معنی تو کسی کو معلوم نہیں ہے، جو ظنی اور خیالی معنی ہے، تصوراتی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ تو پھر اس میں تقریباً ہم نے اس کے 16 اور 20 تک معنی بیان کیے ہیں، تو اس پر باقاعدہ پھر ایک درس ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، کون کون سا اس کا معنی بنتا ہے، یہ پھر ایک عجیب اور بحث ہے اور بہت دلچسپ ہے کہ الف لام میم اور الف لام را کے کتنے عجیب عجیب معنی ہیں اور کتنی عجیب صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو دوسری درس میں بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔